السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النازعات، سبق نمبر 303، آیت نمبر 1 سے 46 تک، لیسن نمبر 303، آیت نمبر 1 to 46۔ لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں غرق ہو کر، ڈوب کر۔ والناشطات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے نکال لیتے ہیں، نشطا، نکال لینا۔ والسابحات، قسم ہے تیرنے والوں کی، سبحا، تیرنا۔ فالسابقات، پھر آگے بڑھنے والوں کی، سبقت کرنے والوں کی، سبقا، سبقت کرنا، آگے بڑھنا۔ فالمدبرات، پھر تدبیر کرنے والوں کی، امرا، کام میں یا کام کی۔ یوم، جس دن، ترجف، کانپے گی، الراجفہ، کانپنے والی، تتبعها، پیچھے آئے گی اس کے، الرادفہ، پیچھے آنے والی۔ قلوب، کچھ دل، یومئذ، اس دن، واجفہ، دھڑکنے والے ہیں، ابصارها، نگاہیں ان کی، خاشعہ، دبی ہوئی ہوں گی، سہمی ہوئی ہوں گی۔ یقولون، کہتے ہیں، اِنَّا، کیا بے شک ہم، لمردودون، البتہ پھیرے جانے والے ہیں، فی الحافرہ، پہلی حالت میں، اِذا، کیا جب، کننا، ہوں گے ہم، عظاماً، ہڈیاں، نخرہ، بھربھری، گلی سڑی۔ قالو، انہوں نے کہا، تلکا، یہ، اذن، تب، کرۃن، واپسی ہے، خاسرہ، گھاٹے کی، خسارے کی۔ فإنما، تو بے شک، ہیا، وہ، زجرتن، ایک ڈانٹ ہے، واحدہ، بس ایک ہی۔ فإذا ہم، تو جب وہ، بالساہرہ، میدان میں ہوں گے۔ حل اتاک، کیا آئی ہے تیرے پاس، حدیث، بات، موسیٰ علیہ السلام کی، اذ ناداہ، جب پکارا اس کو، ربہ، اس کے رب نے، بالوادی المقدس، مقدس وادی میں، طویٰ، طویٰ کی، اذهب، جاؤ، الی فرعون، طرف فرعون کے، انہ، بے شک وہ، طغی، سرکش ہو گیا ہے۔ فقل،
پس کہو، حل لک، کیا تیرے لیے ہے، الا، طرف اس بات کے، ان کہ، تزکا، تو پاکیزگی اختیار کرے، وہ اہدیہ کا، اور میں رہنمائی کروں تیری، الی ربکا، تیرے رب کی طرف، فتخشا، پھر تو ڈرے، فارا، پس دکھائی، ہو اس کو، الآیت الکبریٰ، بڑی نشانی، فکذب، تو اس نے جھٹلا دیا، وعصا، اور نافرمانی کی، ثم، پھر، ادبرا، وہ پیٹھ پھیرا، یسعی، دوڑتا ہوا، فحشر، پھر اس نے اکٹھا کیا، فنادا، پھر پکارا، فقالا، پھر کہا، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، الاعلی، سب سے اعلی، سب سے بڑا، فاخذہ اللہ، تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نکال الآخرتی، آخرت کے عذاب میں، سزا میں، والاولی، اور دنیا کے، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لعبرتن، البتہ ایک عبرت ہے، لمن، واسطے اس کے جو، یخشا، ڈرتا ہو، اانتم، کیا تم، اشد، زیادہ سخت ہو، خلقاً، تخلیق میں، ام السماء، یا آسمان، بناہا، اس نے بنایا اس کو، رفع، اٹھایا یا بڑھایا، سم کہا، اس کی بلندی کو، فسواہا، پھر درست کر دیا اس کو، واغطش، اور ڈھانک دیا، لیلہا، اس کی رات کو، واخرج، اور نکالا، ضحاہا، اس کی دھوپ کو، اس کے دن کو، اگلا پہر، والارض، اور زمین کو، بعد ذالک، اس کے بعد، دحاہا، اس نے بچھا دیا، اخرج، اس نے نکالا، منہا، اس سے، ماءہا، اس کا پانی، ومرعاہا، اور اس کا چارہ، والجبال، اور پہاڑوں کو، ارساہا، اس نے گاڑ دیا ان کو، متاعً، فائدے کے لیے، لکم، واسطے تمہارے، ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے لیے، فاذا جاءت، پھر جب آ جائے گی، الطامۃ الکبریٰ، بڑی آفت، تامہ، آفت، یوم، اس دن، یتذکر، یاد کرے گا، الانسان، انسان، ما سعی، جو اس نے کوشش کی،
وبرزت اور کھول دی جائے گی، الجحیم جہنم، لمن یرا واسطے اس کے جو دیکھتا ہو، فاما تو لیکن، من طغی جس نے سرکشی کی، وآثر اور ترجیح دی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، فإن الجحیم تو بے شک جہنم، ہی المأوی وہ ٹھکانہ ہوگی، وأما اور لیکن، من خاف جو ڈرے، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، ونہى النفس اور روکے نفس کو، عن الہوی خواہشات سے، فإن الجنت تو یقیناً جنت، ہی المأوی وہ ٹھکانہ ہوگی، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایان کب ہے، مرساہا ٹھہرنا اس کا، فیما بیچ کس کے، انت تو، من ذکراہا اس کے ذکر سے، بیچ کس بات کے ہے تو اس کے ذکر سے، الی ربک تیرے رب کی طرف، منتہاہا اس کی انتہا ہے، انما بے شک، انت تو، منذر خبردار کرنے والا ہے، من اس کو جو، یخشاہا ڈرتا ہو اس سے، کأنہم گویا کہ وہ، یوم جس دن، یرونہا وہ دیکھ لیں گے اس کو، بریکٹ میں لکھیے تو کہیں گے گویا کہ، لم یلبسو نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر، عشیۃً شام کا وقت، او ضحاہا یا اس کی صبح۔ النازعات مکی صورت ہے، صورت عما یتساءلون کے فوراً بعد نازل ہوئی، ابن عباس کا بیان ہے یہ، اور نازعات کا معنی ہے کھینچ کر نکالنے والیاں۔ اس صورت کے 2 رکوع ہیں، 40 آیات ہیں، 197 کلمات ہیں اور 753 حروف ہیں۔ والنازعات غرقا قسم ہے کھینچ کر نکالنے والیوں کی، غرقا غرق ہو کر، ڈوب کر۔ یہاں پر نازعات کا لفظ استعمال ہوا ہے جو نون، زائی اور عین سے ہے، نزع، نزع ینزع کھینچ کر نکالنا اور کھینچ کے اپنی طرف لے جانا۔ کھینچنے کا عمل عام طور پر کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی چیز پل کرتے ہیں تو اس کی پل کس طرف ہوتی ہے؟ آپ کے اپنی ہی طرف ہوتی ہے۔ اسی سے لفظ تنازع نکلا ہے، بات کو اپنی طرف کھینچنا، متنازع امر۔ اور نزع کہتے ہیں موت کے عالم کو، جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے یا نکالی جا رہی ہوتی۔ تو والنازعات نازعاتن کی جمع ہے، کھینچنے والی، اور نازعات کھینچنے والیاں۔ غرقا غرق ہو کر، اور غرق ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈوبنا، کسی چیز کے اندر چلے جانا، غوطہ لگا کے گہرائی میں جانا اور نیچے تک سے کوئی چیز نکال کے لے آنا۔ تو جب یہ کہا گیا کہ والنازعات غرقا، تو قسم کھائی جا رہی ہے ایسی ہستیوں کی کہ جو کچھ لینے کے لیے اور لینے سے بھی زیادہ کھینچنے کے لیے ڈوب جاتی ہیں، اندر تک چلی جاتی ہیں اور پورا نکال کے باہر لے آتی ہیں۔ کون ہے وہ؟
عام طور پر اس سے مراد فرشتے لیے گئے ہیں، اور نزع کی حالت کا بیان یہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان کھینچتے ہیں اور اس طرح کھینچتے ہیں کہ ڈوب کر پوری طرح اندر اتر کر اور کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتے، پورے کا پورا نکال لیتے ہیں، اس طرح جیسے کوئی کسی سمندر میں غوطہ خور اترے اور اتر کر ڈوب کر گہرائی سے کوئی چیز نکال کر لے آئے۔ تو گویا جان نکالنے کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ فرشتے انسان کے اندر تک جا کر اس کے بال بال اور رگ رگ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، کیونکہ اس روح کی وجہ سے ہی ہمارے اندر تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب ایک بال بھی کھینچا جاتا ہے جسم سے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بال نکالنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب جان نکلتی ہے تو ایک ایک بال سے نکلتی ہے، ایک ایک رگ سے، ایک ایک ریشے سے، ایک ایک سیل سے۔ اب حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ فرشتے اندر کیسے جاتے ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں اور کس گہرائی تک جاتے ہیں اور کس طرح جوڑ جوڑ میں داخل ہو جاتے ہیں اور کس طریقے سے وہاں سے وہ اس عمل کو مکمل کرتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں، کھینچتے ہیں۔ اس کی تفصیل اور حقیقت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور ایسی آیات دراصل آیات متشابہات میں سے ہوتی ہیں کہ جن کو ہم کسی مادی ذریعے سے یا کسی دنیاوی پیمانے یا آلے سے پوری طرح جان نہیں سکتے یا اس کی حقیقت یا تفصیل معلوم نہیں کر سکتے۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں یا کوئی آلہ ایسا نہیں کہ جس کو آپ لگائیں اور پھر آپ سکین کر کے اس عمل کو دیکھ سکیں کہ جب جان نکل رہی ہوتی ہے تو آپ کوئی مشین لگا دیں اور وہ آپ کو بتائے کہ ہاں ایک ایک رگ سے نکالنے والا کس چیز کے ساتھ اور کیسے نکال رہا ہے۔ بہرحال الفاظ یہی بتاتے ہیں کہ والنازعات سے مراد فرشتے ہیں جو روح کھینچتے ہیں، اور اس طرح کھینچتے ہیں کہ ڈوب کر اندر تک جا کر سب کچھ نکال کے لے آتے ہیں، کوئی چیز بھی باقی رہنے نہیں دیتے۔ والناشطات نشطا، اور آرام سے نکالنے والے ہیں، آرام سے نکالنا۔ ناشطات کا لفظ جو ہے ناشطتن کی جمع ہے، اور ناشطتن نشط ینشط سے ہے۔ نشط ینشط نشطن کا معنی ہوتا ہے بندھی ہوئی چیز کھول دینا، بند کھول دینا، اور اسی سے نشاط کا لفظ ہے۔ نشاط کا کیا معنی ہوتا ہے؟ طبیعت کا کھل جانا۔ کبھی آپ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی گرہ سی ہے اندر، طبیعت کے اندر ایک بوجھ ہے، روحانی طور پر بھی یا جسمانی طور پر بھی آپ ایک تھکاوٹ سی یا گرانی محسوس کرتے ہیں اپنے اوپر۔ آپ کو اپنا ایک ایک پاؤں بہت بھاری لگ رہا ہوتا ہے اور ایک ایک قدم اٹھانا مشکل لگتا ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں تو بالکل ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ساری گرہیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو نشاط کہتے ہیں، یعنی ایک لائٹنس کی اور ایک آسانی کی اور سہولت کی۔ تو والناشطات نشطن، اب یہ ناشطات بھی فرشتے ہیں کہ جو بند کھول کے آہستگی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ روح نکال کے لے جاتے ہیں، دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آئے، کب داخل ہوئے، کب عمل شروع ہوا اور کس لمحے نکل گیا۔ اسی لیے تو بعد میں آلات لگا لگا کے دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید ابھی بھی اندر دل یا کوئی حصہ کام کر رہا ہو اور دوبارہ انسان کو زندہ کرنے یا اصل حالت میں لانے کی کوئی تدبیر ہو سکے۔ تو والناشطات نشطن یعنی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، آرام سے، خاموشی سے، آہستگی سے اس کو نکال کے لے جاتے ہیں۔ کس کو؟ انسان کی روح کو۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے تیرنے والیوں کی۔ سابحات سابحت ان سے ہے، اور سابحت ان کا لفظ سبح صبح سے ہے۔ سبح یسبح، سبحن کہتے ہیں بیسیکلی کام کو، کام کرنے کو۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کے لیے بہت سے کام ہے، بہت سے دھندے ہیں، بہت مشغولیت ہے، بہت مصروفیت ہے۔ اور اسی سے پھر سبح کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تیرنا یا ہوا میں اڑنا، پانی یا ہوا میں سے آسانی سے نکل جانا۔ اب فرشتے جو ہیں ان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں، نہ فضا کی ہوا، نہ کوئی تیز و تند آندیاں، نہ بادل، نہ پانی۔ کوئی شخص اگر ڈوب کے بھی مر رہا ہو پانی کے اندر تو وہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے بھی نکال لیتے ہیں، اور وہاں سے بھی ان کے لیے سمندر کی گہرائی میں پہنچنا بھی اتنا ہی آسان ہے جیسے ہوا میں اڑنا۔ تو سبح کا ایک مطلب کیا ہے؟ تیرنا۔ قسم ہے تیرنے والیوں کی،
پھر اس سے معنی کیا گیا تیزی سے کسی کام کو کرنا، کسی کام کے کرنے میں سرگرمی دکھانا، سرگرمی سے کوئی کام انجام دینا. والسابحات سبحا، یعنی اللہ کا جب حکم ملتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں، تیر کر آتے ہیں، اڑتے ہوئے پہنچتے ہیں. آپ دیکھیے کہ عام زبان میں یا محاورے میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اڑ کر پہنچ جاؤں یا میں اڑ کے یہ کام کر لوں، تو اڑنے سے مراد کیا ہے؟ تیزی سے، فوراً، ابھی ابھی. تو والسابحات سبحا یعنی تیزی سے لپک کر فوراً اپنا کام کر لیتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگاتے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کے پر ہیں اور وہ اڑتے ہیں اور وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو سبحہ میں گھومنے کا معنی بھی آتا ہے. کل فی فلک یسبحون، کہ سارے کے سارے اپنے اپنے مدار میں سیارے ستارے کیا ہیں؟ گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں، تیزی سے چل رہے ہیں، رواں دواں ہیں. فالسابقات سبقا، پھر سبقت لے جانے والیاں آگے بڑھ کر. سبقہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوڑنا، آگے بڑھنا. یعنی اللہ کا حکم ملنے پر وہ بیٹھے نہیں رہ جاتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ دوڑ پڑتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ آتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے ہیں جو حکم ملتا ہے. اور جیسے ایک اور جگہ پر آپ نے سورۃ زاریات میں پڑھا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اور سورۃ مرسلات میں فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا. ہواؤں کے علاوہ وہاں بھی یہ فرشتوں کے لیے بھی آتی ہیں صفات. تو بہرحال فرشتے تیزی سے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. اب اگر وہ روح نکالنے کے لیے تیرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، اڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، تو جہاں حکم ملتا ہے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنی ڈیوٹی پہ پہنچتے ہیں اور کام کر کے فوراً واپس آتے ہیں. فالمدبرات امرا، پھر تدبیر کرنے والے ہیں حکم کی، یعنی حکم کے مطابق کاموں کو سر انجام دیتے ہیں. اب اگر یہ روح سے متعلق ہو تو معنی کیا ہوگا کہ جہاں روح کو ٹھکانے لگانا ہے، اس کے انجام تک پہنچانا ہے. تدبیر کا لفظ دبر سے ہے نا، اور دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو فالو کرنا، یا کسی کام کی تدبیر سے مراد ہوتا ہے اس کے انجام کو سامنے رکھ کے کام کرنا، یعنی اس کو اپنے آخری ٹھکانے تک پہنچا دیتے ہیں پورے انتظامات کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، اللہ کے حکم کے مطابق. صرف اپنی تدبیریں خود سے نہیں کرتے رہتے بلکہ فالمدبرات امرا، جیسے حکم ملتا ہے ویسے کرتے ہیں، جو کرنا چاہیے وہی کرتے ہیں. تو یہ نازعات، ناشطات، سابحات، سابقات، مدبرات سے مراد فرشتے، اور یہاں فرشتوں کے ایک خاص کام کا ذکر ہے، اور وہ کام انسانی روح کا نکالنا اور اسے اپنے اصل ٹھکانے یا منزل تک پہنچانا. اور بعض نے اس سے مراد غازیوں کے گھوڑے لیے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نازعات غرقن، کہ وہ جہاں جانا چاہیے، اگر سمندروں میں بھی اترنا ہو تو وہاں تک بھی پہنچ کر اپنا کام کرتے ہیں اور تیزی کے ساتھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہا تو جا سکتا ہے، مگر جو بات آگے آ رہی ہے اس سے اس کی کوئی مناسبت نہیں بنتی، کیونکہ آگے کیا ہے؟ یوم ترجف الراجفہ، قیامت کی بات ہو رہی. تو جو پہلی بات ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، وہی مضمون اور عبارت کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے. اور قسم کا ہمیشہ جواب قسم بھی ہوتا ہے کہ جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے. یعنی فرشتوں کی قسم کھا کے ان کے جو کام بتائے گئے، تو ان سب کاموں کو کیوں گنوایا جا رہا ہے اور یہ کس چیز کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور تم قیامت کے دن ضرور اٹھائے جاؤ گے. اسی لیے تمہاری یعنی انسانوں کی روحیں نکال کر ٹھکانوں تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ وہ قیامت کا دن آئے، اور اس کی تفصیل آگے دیکھیں گے کہ وہ کیسے آئے گا. تو اس دن پھر انسانوں کی روحوں کو واپس ان کے جسموں میں ڈال کر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان کا حشر ہوگا اور ان کا حساب کتاب ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانوں کی واپسی کا اتنا منظم انتظام کر رکھا ہے اور اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ یہ سارے کام سپرد کیے ہیں فرشتوں کے، اور وہ پوری ایفیشنسی کے ساتھ اس کو نبھا رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی الٹپ اور ہیپ ہیزرڈلی کچھ سسٹم نہیں بنایا گیا کہ بس ایسے ہی شروع کر دیا گیا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ ان انسانوں کی روحوں کو ٹھکانے لگا کر پھر ایک دن ایسا لایا جائے کہ جب یہ وہاں حاضر کیے جائیں اور کوئی بھی ان میں سے بھاگ نہ سکے.
تلاوت سنیے اور پھر ان آیات کے کچھ اور پہلوؤں پر بھی بات ہوگی. جہاں تک روح نکلنے کا تعلق ہے تو اس پورے عمل کو احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے. پیچھے بھی آپ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور ہم اس سلسلے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ فرشتے مومنوں کی روحیں سہولت کے ساتھ نکالتے ہیں، جبکہ کافروں کی روحیں ان کو مار پیٹ کر نکالتے ہیں. تو اس لیے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ نازعات سے مراد کھینچ کے اور ڈانٹ ڈپٹ کے نکالنا دراصل کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ کافروں کے ساتھ یا مجرموں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ. اور اس کے دلائل قرآن مجید میں موجود ہیں. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم دیکھو جب ظالم موت کی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، یعنی نزع کے عالم میں ہوتے ہیں، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کی طرف، اور کیا کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. اليوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا. اسی طرح سورۃ الانفال میں آتا ہے وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھ سکو، اذ يتوفى الذین كفروا الملائکہ، جب فوت کرتے ہیں فرشتے کن کو؟ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. تو کیا کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم، وہ ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلنے کا عذاب. تو ان کے ساتھ یعنی مجرموں کے ساتھ، اللہ کے نافرمان لوگوں کے ساتھ، سرکش لوگوں کے ساتھ فرشتے آ کر بہت سختی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی مار پیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہولناک سلوک کیا جاتا ہے. اس کے برعکس مومنوں کے ساتھ بہتر سلوک ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں. سورۃ النمل میں آتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. یقولون سلام علیکم، تو آ کر کیا کہتے ہیں سلام ہو تم پر. تو ان کے لیے کیا معاملہ کرتے ہیں والناشطات نشطا. اور مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ اگرچہ اسے تکلیف ہوتی ہے وہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے، لیکن آخری لمحے پر جیسے کوئی ڈھکن کھلتا ہے اور ایک دم باہر آ جاتی ہے. جبکہ کافر کی روح کے لیے وہ شدت کے ساتھ اس کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ آتے ہیں جب سلام کرتے ہیں تو روح کو باقاعدہ فرشتے مخاطب کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، واپس چلو اپنے رب کی طرف. آج واپسی کا دن ہے، جدائی کا دن ہے دنیا سے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی روح کو کیا کہتے ہیں تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. لہذا مدبرات امرہ کی سٹیج پر نیک روحوں کا انجام کہاں ہوتا ہے؟ یعنی کہ شہداء کی روحیں تو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دی جاتی ہیں. اسی طرح جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی یا تو انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، جیسے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں ان کو ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور یا یہ ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ اس جنت کی خوشبو اور اس ہوا سے مستفید ہوتی ہے، خواہ وہ قبر میں ہی ہو. فروح و ریحان و جنت نعیم. تو یہ کیفیات مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی. کل کی آخری آیات میں ہم نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تم کو ڈرا رہے ہیں قریب آنے والے عذاب سے. اور یہ قریب کیا چیز ہے؟ انسان کی موت. اور اس کی تفصیل فوراً اگلی صورت میں دے دی گئی کہ وہ کس قسم کا پھر عذاب ہے، جان کنی کا عذاب، عذابا قریبا. اور ایک تو اس کے بعد ہے نا جو قیامت کے دن کا ہے، لیکن قریبی کیا ہے؟ جس سے انسان کی موت کا آغاز ہوتا ہے. جب انسان کی موت کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو اس کا نام اعمال دکھا دیا جاتا ہے. اسی کے بارے میں پچھلی سورت کے آخر میں فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان دیکھ لے گا. یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ اس کی موت کا دن، یعنی آخرت کو بھی دیکھے گا، لیکن اس سے پہلے موت کے وقت اس کے سارے اعمال نامے جو بھی اس نے کیے وہ سامنے اس کو دکھا دیے جائیں گے، یہ کچھ تم نے اب تک کیا. اور آپ کو میں نے ایک کتاب کا ریفرنس دیکھ کے بھی بتایا تھا، ڈاکٹر مودی کی کتاب ہے شاید، جس میں انہوں نے کچھ مرنے والے لوگوں کا جو حال بیان کیا کہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس بتائے، جیسے کوئی لوگ کومے میں گئے اور پھر واپس لوٹے،
تو اس میں ایک ایکسپیرینس جو میں نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک مرنے والا کہتا ہے کہ مجھے، بلکہ عورت ہے، کہ مجھے اپنے بچپن کے بھی مناظر نظر آئے کہ کہاں میں بچپن میں کھیلتی تھی، اور پھر اس کے بعد تو پوری ایک ریل پوری زندگی کی میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی. تو پھر بات یہی ہے کہ ہے سب متشابہات میں سے، اور معلوم نہیں اس کی وہ جو خواب تھی یا جو بھی جس کیفیت میں تھی وہ کیا تھی، لیکن یہ بات تو ہے کہ انسان کو اپنے اعمال نامے کو دیکھنا ہے. اور کل جیسے میں نے پڑھایا اور صبح بھی میں اسے دوبارہ دیکھ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ ہم جو کچھ بھی دن میں کرتے ہیں، اور ایک ایک دن مل کے ایک ایک ہفتہ بنتا ہے، اور ایک کے بعد ایک ہفتہ گزرتا چلا جاتا ہے، اور ایک ایک ہفتہ مل کے مہینہ بنتا ہے، اور مہینہ مل کے سال بنتا ہے. اگر یہ سارا پیچھے ری پلے کر دیا جائے اور سارے ہمارے اعمال دکھا دیے جائیں کہ یہ تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ کر رہے ہو، اس سے باتیں کر رہے ہو، یوں غضبناک ہو رہے ہو، یوں غلط بات منہ سے نکال رہے ہو، تنہائی میں چھپ کے یہ کر رہے ہو، سب کے سامنے یہ بنے ہوئے ہو، اگر یہ سارا کچھ دکھایا جائے تو ہمیں سے کتنے لوگ اپنے آپ کو فیس کر سکیں گے؟ ہمیں تو بھول بھی جاتا ہے کہ اس وقت کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. جیسے وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، نسوا اللہ فاحصاہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. وہ اللہ نے سب کچھ گھیر رکھا ہے کہ کیا مطلب؟ پوری طرح وہ کنٹرول میں ہے، ہر چیز واچ کی جا رہی ہے. جیسے دنیا میں ایسے لوگ جن سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، ان کے ایک ایک ایکشن کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک موومنٹ کو واچ کیا جاتا ہے، کدھر کو گئے، کہاں آئے، کیا کرتے ہیں، کہاں ٹیلی فون کرتے ہیں، کون ملنے کو آتا ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو انسانوں کو کتنا دیکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس طرح دیکھتا ہے کہ دلوں کے حالات اور خیالات تک سے وہ واقف ہے. تو ایسی صورت میں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اس وقت تو غیب کے اوپر ایک پردہ ہے نا، کل کیا ہونے والا ہے وہ چھپا ہوا ہے، لیکن جو ہی پہلا لمحہ جس سے فرشتوں کو انسان فیس کرے گا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچیں کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک ایک فرشتہ سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے آپ کے، بالکل فزیکلی پورے اپنے ہوش آواز کے ساتھ آپ اس کو دیکھتے ہیں. کبھی ہمیں جاگتے یا سوتے وقت کوئی احساس ہونا کہ کوئی ہمارے پاس ہے، پتہ نہیں کون ہے، اور اچانک کوئی آ جائے، ایک دم کتنا خوف کی کیفیت ہوتی ہے نا. تو فرشتے تو ہمارے لیے ٹوٹلی ان نون ہے، ہم نہیں جانتے ان کو، اور معلوم نہیں کس شکل میں آتے ہیں، کیونکہ جو نیک لوگ ہیں انہی کے لیے خوبصورت شکل میں آئیں گے، اور جو برے کاموں میں ملوث ہیں ان کے لیے اسی شکل میں آئیں گے. اس میں ہم یہ حدیث تھوڑی سی دہرا لیتے ہیں تو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی، اور حدیث صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو نیک اور صالح ہونے کی صورت میں فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح، تو پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکل آ، تو تعریف کے لائق ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فرشتے مرنے والے کو مسلسل ایسے ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل آتی ہے، یعنی جتنی دیر لگتی ہے روح نکالنے میں، اس سارے وقت میں یہ دہراتے رہتے ہیں. پھر جب روح نکل آتی ہے تو فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں آدمی. جواب میں کہا جاتا ہے اس پاک روح کے لیے خوش آمدید، دنیا میں ہی پاک جسم میں تھی، اے پاک روح آسمان کے دروازے میں خوشی خوشی داخل ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے، جنت کی نعمتوں سے خوش ہو جا، اور راضی ہونے والے رب کی ملاقات تجھے مبارک ہو. ہر آسمان کے دروازے سے گزرتے ہوئے اسے مسلسل یہی خوشخبریاں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے، یعنی علیین تک مراد ہے. مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح، نکل اس جسم سے، تو خبیث جسم میں تھی، نکل اس جسم سے ذلیل ہو کر، اور بشارت ہو تجھے کھولتے پانی کی، پیپ کی اور بعض دوسرے عذابوں کی. فرشتے روح نکلنے تک مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں. پھر اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں. آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا. آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے یہ فلاں شخص ہے. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمدید نہیں، اسے ذلیل کر کے واپس بھیج دو. آسمان کے دروازے ایسی خبیث روح کے لیے نہیں کھولے جاتے، چنانچہ فرشتے اسے آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں اور وہ قبر میں لوٹ آتی. یہ کتاب ہے قبر کا بیان، اقبال کیلانی کی، پیج نمبر 99. اور اس کے علاوہ بھی اس میں دیگر احادیث موجود ہیں کہ جس میں کچھ لفظی فرق کے ساتھ مزید ڈسکرپشن دی ہوئی ہیں کہ کس طرح اور کیسے مومن کی روح اچھے کفن میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں اور کیسی خوشبو اس سے آتی ہے، اور اسی طرح جو بدکار انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ بات تو برحق ہے
وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی بے ہوشیاں ہیں اور موت کی تکلیف بہت شدید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، جان کنی کی تکلیف بڑی شدید ہے. یعنی یہ جب غرق ہو کر فرشتے نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ تکلیف بہت شدید ہے، اور یہ نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ کسی بندے کی عمر لمبی کر دے اور اسے توبہ کی توفیق عطا کر دے. موت کی جتنی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اتنی قیامت تک کسی دوسرے آدمی کو نہ ہوگی. اور یہ صحیح حدیث ہے انس بن مالک کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف شروع ہوئی تو حضرت فاطمہ نے کہا ہائے میرے باپ کی تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تمہارے باپ کو ایسی تکلیف کبھی نہ ہوگی. تمہارے باپ کو موت کے وقت ایسی تکلیف آئی جو آئندہ قیامت تک کسی اور کو نہ آئے گی. اور دیگر احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے چہرے پر پانی کا ہاتھ پھیر رہے تھے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان تھا. آپ کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی. تو بات یہ ہے کہ کافر کے لیے ذلت اور رسوائی ہے اور ڈانٹ اور جھڑک ہے، مومن کے لیے بھی تکلیف ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے لیے خوشخبریاں ہیں. بالکل ایسے ہی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جیسے بچے کی پیدائش کے مرحلے میں جو شدت کی تکلیف ہوتی ہے تو جو اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں بس تھوڑی دیر کی بات ہے، آپ دیکھیں بار بار تسلی دیتے ہیں اور ہوپ دلاتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا وقت ہے، اور یعنی کہ ایک تسلی کی ایک خوشخبری سناتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی. لیکن وہ تکلیف بھی آپ دیکھیں خواہ کوئی مومن عورت ہو، خواہ کوئی ہو، کوئی اچھا ہو، کوئی برا ہو، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، تو جس طرح یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ ایک روح سے دوسری روح نکل رہی ہوتی ہے یا ایک جسم سے دوسرا جسم نکل رہا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح موت کے وقت بھی ہماری ہی روح ہمارے جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو جدائی کا دن ہے یہ ویسے بھی ایک تکلیف دہ ہے. یعنی کسی بھی چیز سے انسان کا الگ ہونا اور جدا ہونا ویسے ہی ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے. اور کہا گیا کہ ایک روح جو ماں کے پیٹ سے چلی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہی ہے، وہ آپ سے الگ ہو رہی ہے. تو یہ دن آسان نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اس دن میں ایک مشکل ہے. لہٰذا ہم سب کو اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے پریپیئرڈ رہنا چاہیے کہ اینی ٹائم اینی ویئر کہیں بھی کسی بھی حال میں ڈزنٹ میٹر کہ ہم نہا رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یا سو رہے ہیں یا چل رہے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں اور کہاں نہیں جا رہے، کیا بہت اہم کام کر رہے ہیں اور کیا غیر اہم کام کر رہے ہیں. اٹس دیئر، اٹس اے ریالٹی. یہ ہونا ہی ہونا ہے، ہم میں سے کوئی بھاگ سکتا ہی نہیں. جب پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا تو ہم میں سے کون اس سے الگ ہو سکتا ہے. اور یہی موت کی یاد ہے، یہی موت کی یاد ہے جو انسان کو نیکی کے اوپر پلٹ پلٹ کے پلٹاتی ہے کہ مرنا ہے نا تیاری کر لیں. دنیا کے لیے ہم کتنا کچھ کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد میں سے نیک لوگ گزرے ہیں ان سب کو نیکی پر رکھنے والی چیز کیا تھی؟ یہی موت کی یاد، آخرت کی یاد. قرآن مجید میں پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو چن لیا، خالص کر لیا، صاف کر دیا. خالص کس کو کہتے ہیں؟ خلوص جس میں کوئی آمیزش نہ ہو، یعنی صرف اللہ کے لیے خالص ہو گئے. اور ان کو اس مخلص ہونے کی بنا پہ چنا گیا اللہ کے دین کے کام کے لیے. لیکن وہ وجہ کیا تھی کہ جس نے ان کو خالص کیا؟ وہ ہے موت کی یاد، اس گھر کی یاد، آخرت کی یاد. آخرت کی یاد انجام کو سامنے رکھے بغیر اس دنیا میں انسان اصلاح کی طرف نہیں جا سکتا، خالصتاً اللہ کے لیے کام نہیں ہو سکتے. بہرحال ایک دفعہ تلاوت اور سنیے، سب سے بڑی نصیحت کرنے والی چیز ہے، اس سے بڑا واعظ کوئی نہیں. واعظ کہتے ہیں نا جو واعظ کرے. اگر ہمارے ساتھ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص ہمارے سامنے گر سکتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس نہیں ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. اگر اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے اور چانس دیتا ہے تو اس زندگی سے کچھ آخرت کے لیے بنا لینا چاہیے. انسان نہیں کہہ سکتا کہ وہ جس گاڑی پہ بیٹھ رہا ہے اس سے اترے گا یا نہیں، جس بستر پہ لیٹ رہا ہے اس سے اٹھے گا یا نہیں، جس کرسی پہ بیٹھ رہا ہے اس سے اٹھے گا یا نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا. اور پھر جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو جو اختتام اور خاتمہ ہے اس کے بالخیر ہونے کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. یوم ترجف الراجفہ، اور وہ بڑا دن یعنی قیامت کا دن وہ کب آئے گا؟ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی. رجفہ، رجفہ یرجف کا معنی ہوتا ہے کانپنا، ہلنا. قیامت کے زلزلے کی طرف اشارہ ہے.
سورۃ مزمل میں آتا ہے یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے، ہل جائیں گے. سورۃ نور میں آپ نے مرجفون فی المدینہ کا لفظ پڑھا تھا، رجفہ، کہ جو سنسنی خیز خبریں پھیلا کر ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں. اور راجفہ جو ہے یہ اس کی تے جو ہے، اور آگے رادفہ کی بھی اور واجفہ کی بھی، یہ مؤنث کی تے نہیں ہے، یہ مبالغے کی تے ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، تو وہاں بھی جو ہا تھی وہ اسی معنی میں تھی، یعنی اسی طرح وہ لفظ کا اصل حصہ نہیں تھی. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی زمین اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے. تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گا اس کے پیچھے آنے والا. رادفہ کا لفظ جو ہے ردف یردف سے، ردیف کہتے ہیں پیچھے سوار ہونے والا، رادف پیچھے سے آنے والا. اور شعر کے آخری حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف، ردیف قافیہ. یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن زلزلے کا شدید جھٹکا ہوگا. اور یہ کب ہوگا؟ نفخہ اولا کے وقت. ابن عباس کہتے ہیں کہ راجفہ سے مراد نفخہ اولا ہے. اور تتبعها، اس کے بعد ایک دوسرا جھٹکا ہوگا. اور اس سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا نفخہ ثانیہ، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے لوگ. اور بعض نے کیا کہا کہ ایک جھٹکے کے بعد ایک جھٹکا. اذا زلزلت الارض زلزالہا. قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. واجفہ کا لفظ جو ہے وجفہ سے ہے، واو جیم فے. وجیف کہتے ہیں تیز رفتاری کو. سورۃ الحشر میں آپ پڑھ چکے ہیں فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. کیا معنی تھا اس کا؟ نہیں دوڑائے تم نے ان پر گھوڑے اور نہ اونٹ. تو اوجفہ کا کیا معنی تھا؟ دوڑانا، تیز حرکت دینا. تو واجفہ کہتے ہیں تیز رفتار کو. دل اس دن تیز رفتار ہوں گے. کیا معنی؟ دل کب تیز رفتار ہوتا ہے؟ مراد اس سے کہنی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، پلپٹیشن بڑھ جائے گی. یہ کب ہوتا ہے؟ پلپٹیشن کب تیز ہوتی ہے؟ خوف سے، گھبراہٹ سے. اور اس میں بے قراری بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے. یعنی ڈر بھی بہت لگے گا اور انسان بہت بے قرار اور بے چین ہوگا، اور دل اتنے زور زور کے دھڑکیں گے کہ گویا حلق سے باہر آنے لگے ہو. یعنی زمین پر تو وہ زلزلہ آئے گا ہی، لیکن جن انسانوں پر وہ دن آئے گا تو انسانوں کا حال کیا ہوگا کہ دل باہر آنے لگیں گے. قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن خوب خوب دھڑک رہے ہوں گے، بے قرار ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں عاجزی ظاہر کر رہی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی. ابصارها، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی؟ قلوب کی طرف. تو قلوب کی آنکھیں ہوتی ہیں اصحاب القلوب کی طرف. قلوب سے مراد یہاں اصحاب القلوب ہے، یعنی جن لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے انہی کی نگاہیں جھکی بھی ہوں گی. نگاہیں کب جھکتی ہیں؟ دو وجوہات سے، ایک تو ادب سے اور دوسرے شرمندگی سے. یا آپ کسی کے سامنے احترام سے نگاہیں جھکا لیتے ہیں اور یا آپ شرمندہ ہوتے ہیں. تو یہاں ادب احترام نہیں ہے بلکہ شرمندگی اور ندامت کہ ہم نے اپنا وقت اور زندگی کیوں ضائع کر دی، ہم نے اس سے صحیح فائدہ کیوں نہ اٹھایا. ابصارها خاشعہ یقولون، وہ کہیں گے کون؟ اصحاب القلوب والابصار. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، اِنَّا کیا بے شک ہم، لَمَرْدُودُونَ البتہ لوٹائے جانے والے ہیں. مردودون کس کی جمع ہے؟ مردود کی. اور مردود کس کے وزن پر ہے؟ مفعول کے وزن پر. اور روٹ کیا ہے؟ رے دال دال، رد. اور مردود وہ شخص جس کو لوٹا دیا جائے. شیطان کو بھی کیوں مردود کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ کیا بے شک ہم لوٹائے جانے والے ہیں، فِي الْحَافِرَةِ پہلی حالت میں. اب حافرہ کے لفظ کو ذرا سمجھ لیجئے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ براہ راست میننگ جو پہلی حالت نہیں ہے، لیکن مراد یا مفہوم یہ ہے. حفرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کھودنا، کنواں کھودنے کے لیے بھی آتا ہے. حفر البئر، ڈرل کرنا، ڈگ کرنا. ایکسکویشن کے لیے بھی آتا ہے. آرکیولوجسٹ جو زمین کو کھودتے رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی عربی میں حفریات کہتے ہیں. مختلف قبروں کو کھودنا یا زمین کو کھود کے یا ڈرل کر کے نیچے تک جانا اور دیکھنا کہ زمین میں کیا ہے. تو بنیادی طور پر حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو،
اور حافرہ کھودنے والی. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی زمین پہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں سے کیا بن جاتے ہیں زمین پر؟ نشان. اور بعض اوقات اگر زمین گیلی ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک طرح سے چھوٹے چھوٹے گڑھے بن جاتے ہیں. تو حافر ہوتا ہے وہ شخص جو ان نشانوں پہ واپس جائے. سمجھ گئے؟ جس رستے سے آئے اسی رستے پہ واپس جانا، پہلی حالت پر لوٹنا، یعنی راستے کا وہ حصہ جس سے انسان گزرے اور اس کے نشان باقی رہ گئے ہوں. تو گویا جن راہوں سے ہم گزر کر آئے اسی راستے پر پھر واپس جائیں. کیا معنی بنے گا؟ یعنی دنیا میں ہم زندہ تھے، پھر ہمیں موت آ گئی، تو اب پھر ہمیں زندہ کرنا ہے، اب پھر ہم ہوش حواس میں آ کے حساب کتاب دیں. آج جب دنیا میں ان لوگوں کو، عقل والوں کو، آنکھوں والوں کو بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر جی اٹھنا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کہ جس حالت پر ہم پہلے تھے، زندہ تھے، پھر اسی راستے پہ دوبارہ چلیں، یعنی دوبارہ زندگی کے راستے پہ چلیں، پھر زندہ ہوں. سمجھ آئی؟ اب اتنا آسان نہیں ہے ترجمہ کرنا، کتنی گہرائی ہے نا ایک چھوٹے سے لفظ میں. اگر آپ امیجن کریں کہ آپ کہیں چل کر گئے، آگے گئے تو رستہ بند تھا، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ چلے ادھر ہی چلتے ہیں جہاں سے آئے، تو پھر آپ پلٹ کر اپنے نشان قدم کو دیکھ کر، تو یہ کیا ہے؟ پلٹنا، واپس لوٹنا اسی راستے سے جس سے آپ آئے. تو اب آپ دنیا میں ہیں، زندہ ہیں، آپ کی آنکھیں بھی ہیں، آپ کے دل بھی ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں، جیسے دل چاہتا ہے جیتے ہیں. اب کیا ہے؟ انسان کی ایک موت ہے جس کے پیچھے ذکر گزرا، مر گیا انسان، فوت ہو گیا. اب کیا کہ ان کا خیال کیا تھا کہ مرنے کے بعد بس ہمیشہ کے لیے ہم ختم. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ نہیں جناب، اٹھنا ہے واپس، اور اٹھ کے پھر زندہ ہو کر پھر سب کچھ اپنا حساب کتاب دینا. تو اب وہ ایک بہت زبردست انداز میں کیا کہتے، یہ نہیں کہتے اچھا ہم کو پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا. آپ کو یہ بات تو معلوم ہے نا کہ جس ماحول میں یا جن لوگوں پر قرآن اترا تھا وہ زبان کے ماہر تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری. قرآن نے ایسی زبان استعمال کی کہ ان کی شاعری لاجواب ہو گئی. ان کی بات کو اسے اسٹائل سے کہا گیا اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یہ محاورے کی زبان ہے. ٹھیک ہے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. اچھا، یہ جو واپس جانا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ کسی کچی زمین سے مشکل سے پاؤں رکھ کے رستہ بنا کے وہ وہاں تک گئے اور پھر وہاں سے پتہ چلے جی واپس جانا ہے، اب آپ کو کہ واپس جاؤ، تو آپ کہیں گے کیا ہم پھر اسی راستے پہ واپس جائیں، پھر پلٹ کے جائیں؟ یہ بڑی مشکل بات ہے. دنیا میں بھی یہ مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو واپسی کا سفر کرنا پڑے بغیر کسی منزل تک پہنچے. تو ان کے لیے وہ جو دل کی گھٹن ہوتی ہے نا، آپ امیجن کر سکتے ہیں اگر مثلاً آپ کہیں جانا چاہ رہے ہو لمبے رستے پہ جا کے اور آگے پتہ چلے جی یہ تو ٹریفک بند ہے یہاں سے، اب تو ڈائیورژن لو واپس چلو، تو اس سے کیا کیفیت ہوتی؟ گھٹن ہوتی ہے نا دل میں، جی ایک کوفت ہوتی ہے. تو یہ ایک کوفت جو ان کے اندر ہے نا کہ یہ کیوں ذکر کرتے ہیں بار بار مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، پھر واپسی. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اِذَا کیا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، عظامًا ہڈیاں، عظم کی جمع، نخرہ کھوکھلی بھربھری. نخرہ کا مطلب ہوتا ہے خراٹے لینا، اور خراٹے جب انسان لیتا ہے تو وہ یعنی کہ ناک کے سوراخ سے اس کا تعلق ہوتا ہے نا. تو اس سے یہ بھی ہے کہ جب ہڈی کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں نا، اور ہڈی کے اندر سوراخ کب ہوتے ہیں؟ جب وہ بہت زیادہ پرانی ہو جائے. تو عظامًا نخرہ، سوراخ والی ہڈیاں جو پرانی ہونے کی وجہ سے بالکل بوسیدہ ہو گئی اور جن کو چورا بھی کیا جا سکتا ہے، بربری ہو گئی. ہڈی بہت سخت ہوتی ہے اور سالوں لگتے ہیں اس کو اس حالت میں آنے پر، کہ ہمارے مرنے پر جو اتنا لمبا عرصہ گزر جائے گا اور ہماری ہڈیوں میں سوراخ ہو جائیں گے اور وہ بالکل بھربری ہو جائیں گی، کھوکھلی ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، تو اس وقت ہمیں پھر اٹھا کے دوبارہ واپس بھیجا جائے گا. یاد رکھیے کہ یہ جو نخرہ ہے اس کا اردو والے نخرہ سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی پرانی ہڈیوں کے لیے آ رہا ہے، کھوکھلی بوسیدہ. جیسے سورۃ یاسین میں آتا نا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ وہی بات ہے کہ کون ہمیں اٹھائے گا جب ہماری ہڈیاں بالکل بھربھری ہو جائیں گی. اِذَا كُنَّا کیا جب ہم ہو جائیں گے، عِظَامًا ہڈیاں، نخرہ گلی سڑی، تو پھر اٹھائے جائیں گے.
قالو وہ کہنے لگے، تل کا وہ تو، اذن تب، کرتن پلٹنا ہے، واپسی ہے، خاسرہ خسارے والی، ایسی واپسی تو بہت خسارے والی ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، پھر تو ہم گھاٹے میں پڑ گئے، پھر تو ہمارا کچھ نہ رہا، پھر تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی، ہم ایسی واپسی نہیں چاہتے. اور کرتن کا لفظ جو ہے کرہ یا کرو سے، کرتن ایک بار واپس لوٹنا، دوبارہ آنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا کرار. کیا مانا تھا؟ کیوں ان کو کہا جاتا ہے حیدر کرار؟ نہیں پتا. کرار کہتے ہیں اس شخص کو جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے. جنگ بدر سے لے کر طویل عرصے تک وہ بہت سی جنگوں میں شریک ہوئے اور بہت بہادر تھے اور ڈرتے نہیں تھے جنگ میں جانے سے. تو ایسا شخص جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اس کو کہتے ہیں کرار، یعنی بہت جنگجو. تو حیدر کرار کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی سے لفظ تکرار بھی ہے. تکرار کیا ہوتی ہے؟ ریپیٹیشن، بار بار ایک کام کرنا. کبھی کہا ہے مکرر مکرر، دوبارہ پڑھیں، مشاعرے میں کہتے ہیں. قالو انہوں نے کہا، تل کا وہ تو، اذن تب، کرتن پلٹنا، واپس آنا، خاسرہ نقصان پانے والا ہے. یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی واپسی ہے، اس واپسی میں تو بہت مشکل ہے. لیکن کسی کے کہنے سے اللہ کی جو تدبیر ہے وہ نہیں بدلے گی، یا اس کے فیصلے نہیں بدلیں گے، بلکہ ہوگا کیا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّمَا پس بے شک ہی وہ، زجرتن ڈانٹ ہے، واحدہ ایک ہی. یہ لفظ پہلے پڑھا ہے زجرہ کا، کیا؟ والزاجرات زجرا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے فرشتے. اور مستجر کا لفظ بھی آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے سورۃ القمر میں. تو زجرہ کہتے ہیں خوفناک آواز سے ڈانٹنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ڈانٹتے ہیں نا تو صرف ڈائریکٹ بات نہیں شروع کرتے، اس سے پہلے آپ ایک آواز بھی نکالتے ہیں. وہ جو آواز ہے نا پہلے نکالنے والی، اور پھر جو بولتے ہیں اس میں بھی وہ ساتھ شامل ہو جاتی. بچوں کے ساتھ کرتے، اس وقت تو کسی کی نہیں نکلے گی لیکن سب کو پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں. تو خوفناک آواز سے ڈانٹنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. صرف ڈانٹ نہیں ہے، خالی ڈانٹ نہیں، بلکہ کون سی ڈانٹ؟ خوفناک آواز سے ڈانٹ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک ہی، once. اچھا آپ تو 10 دفعہ ڈانٹے کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن قیامت کی ڈانٹ ایک ڈانٹ ہے، بس ایک، ون وائس بس. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، سورۃ یاسین میں آتا ہے نا، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. اور سورۃ القمر میں آتا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، إِلَّا وَاحِدَةٌ، ہمارا حکم بس کن ہوگا، ایک دھمکی، ایک ڈانٹ، ایک آواز، ایک ہی دفعہ کا کہنا کافی. یعنی قیامت کا آنا تمہیں بہت دور لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے، حالانکہ ہوگا کیا؟ ایک ڈانٹ پڑے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب کان پکڑ کے میدان میں حاضر ہو جائیں گے. آج تو ہر ایک بھاگا پھرتا ہے نا، اپنی اپنے مرضی اور اپنے اپنے جدھر منہ آتا ہے ادھر. لیکن قیامت کے دن ایک ڈانٹ سے سب حشر کے میدان میں آ جائیں گے. ساحرہ سے مراد میدان حشر ہے. اصل میں ساحرہ کا لفظ جو ہے نا سحر سے، ہا والا نہیں ہے، ہا والا ہے، سین ہا را، سحر. سحر کا مطلب ہوتا ہے نیند کا اڑ جانا، نیند نہ آنا. اور ساحرہ میدان کے لیے آتا ہے جہاں کوئی سو نہیں سکتا، کیونکہ کوئی درخت وغیرہ کچھ نہیں. ساحرہ ایسا میدان جو چٹیل پلین. قیامت کے دن زمین کیسی ہوگی؟ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، پلین روٹی کی طرح، میدے کی روٹی کی طرح سیدھی اسٹریٹ. جو دوسرے آٹے کی روٹی ہوتی ہے وہ پھر تھوڑی اوپر نیچے ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ نے میدے کی بنائی ہوگی تو اس میں آپ اٹھا کے دیکھے تو یہ لگتا ہے جیسے کپڑا اٹھایا ہوا ہے، بالکل پلین. تو قیامت کے دن زمین بھی بالکل اسی طرح پلین میدان ہموار ہو جائے گا. تو ساحرہ اس زمین کو کہتے ہیں کہ جو بالکل ہموار ہو، میدان ہو، اور اس پر چمکتی ریت ہو جس پہ سراب بھی بنتے ہوں، اور بکثرت آمد و رفت لوگ آتے جاتے ہوں. جیسے ہائی ویز ہوتے ہیں نا تو بالکل پلین. کچھ سڑکیں ہوتی ہیں نا وہ آپ گاڑی چلے تو گر 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 کی آواز آتی ہے، اور کچھ سڑکیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کے اوپر آپ چلتے جائیں، جیسے موٹر ویز ہوتے ہیں، چلتے جائیں تو کیا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس پہ چل، بالکل اسموتھ اسٹریٹ. تو قیامت کے دن زمین بھی اسی طرح کا میدان بن جائے گی کہ جس پر کسی قسم کی کوئی ذرا بھی اونچ نیچ نہ ہوگی. اب اس میدان میں سارے لوگ زمین سے نکل کر ایک آواز سے وہاں پہنچ جائیں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. اچھا اس میں ایک بہت وہ سحر جو آنکھوں
میں نیند کا نہ آنا اور میدان حشر کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ساحرہ، اس میں بہت گہرا تعلق ہے. کیا کہ وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں کوئی سو نہیں سکے گا، کسی کو نیند نہیں آئے گی. آپ نے کبھی سفر کیا ہوگا، آپ ایئرپورٹ پہ یا کہیں کسی ویٹنگ روم میں یا ویٹنگ پلیس پر کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، کتنے بھی جاگے ہوئے ہوں، جب آپ کو پتا ہو کہ پلین چھوٹنے والا ہے، نیند نہیں آتی نا. وہاں بھی کئی لوگوں کو آ جاتی ہے. لیکن بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں انسان بالکل نہیں سو سکتا، خاص طور پر جب آپ کو پتا ہو کہ ابھی کوئی نیوز آئے گی، ابھی کوئی ریزلٹ سامنے آئے گا، ابھی کوئی نتیجہ سامنے آنے والا ہے، تو انسان کتنا بھی تھکا ہو اس کو نیند نہیں آتی. تو قیامت کے دن بھی حساب کتاب کے میدان میں لوگ اسی طرح ہی کھڑے ہوں گے کہ ان کے انٹرویوز ہوں گے، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، کیا کر کے آئے ہو، کیا ساتھ لائے ہو، سامان چیک کیا جائے گا، اعمال نامہ کھولا جائے گا، ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، اور جن چیزوں کی اجازت نہیں تھی ساتھ لانے کی ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، اٹھا کے وہاں کوارنٹین کر دیا جائے گا، اور صرف وہ اعمال فائدہ دیں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، جو ریکمینڈڈ ہوں گے، جو اس لینڈ کے لا کے مطابق ہوں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ تلاوت. آنٹ کے آپ کو سوتے ہوئے اٹھائے، کیسے دل کا حال ہوتا ہے؟ کتنی دیر تک آپ اپنے آپ کو پکڑ پکڑ کے کنٹرول کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوا، لیکن اور کوئی اور بھی آپ کو تسلی دے، سب ٹھیک ہو، مگر آپ کو وقت لگتا ہے اپنے اصل میں آنے پہ. اور کہاں یہ کہ اس دن تو آگے تو معلوم نہیں کیا کہ امتحان ہے، کتنی مشکلات ہے. وہاں دل کو تھامنا اور پھر ہوش حواس میں آنا، جبکہ کوئی اپنا بھی پاس نہ ہو، نہ بچے نظر آئیں گے، نہ ہی کوئی اور نظر آئے گا، کوئی آئے گا بھی تو منہ موڑ کے جا رہا ہوگا، تو دل کو قرار کیسے آئے گا؟ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی خدا نخواستہ کسی خوفناک حادثے سے گزرا، اس کے بعد 10 لوگ تعزیت کرنے، تسلی دینے، کنسول کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں کون ہوگا سوائے اس کے کہ انسان اس حال میں دنیا سے جائے کہ وہ نفس سے مطمئن نہ ہو، اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق اس وقت کو گزارا ہو. کہتے کہ ان کے گھر میں کچھ چوری ہو گئی اور چوریاں ہونے لگی، تو پولیس نے ان کو بتایا ایک طریقہ کہ جب ایسی کوئی بات ہو اور بات اناؤنس ہو تو نوکروں کے دل پر ہاتھ رکھیں، اگر انہوں نے چوری کی ہوگی تو وہ زور زور سے دھڑک رہے ہوں گے، کیونکہ جس نے نہ کی ہو وہ مطمئن ہوتا کہ میں نے تو نہیں کی. لیکن اس میں ایک یہ احتمال بھی ہے نا کہ وہ ڈر کے مارے کہ اب ہم پہ الزام آئے گا، پھر بھی تو وہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایسے، کیونکہ اگر آپ گلٹی نہ بھی ہوں اور کوئی آپ کو سسپیکٹ کر رہا ہو تو اس وقت انسان کو ایک خوف کی کیفیت میں ایسی ہو جاتا ہے. دنیا میں اگر لائے ڈیٹیکٹرز ایسے کام کر سکتے ہیں تو آخرت میں تو پھر ہر حقیقت سامنے آ جائے گی. تو ہاں پہ رک رہی ہے، اپنی ساؤنڈ میں اور اپنے انداز میں اور اسلوب میں اور الفاظ کی سلیکشن میں ایک زبردست اثر رکھنے والی ہے. یعنی الفاظ کا انتخاب بھی بہت زبردست ہے، اور عبارت کا جو گٹھاؤ ہے اور اس کے اندر جو مضبوطی ہے اور جو پڑھنے کا اسٹائل ہے، اگر واقعی کوئی اس کو سمجھ کے پڑھے تو انسان ہل کے رہ جائے. یہ ایسی واپسی ہوگی کہ جس میں واپسی کا جو مرحلہ ہے یا عمل ہے وہ خسارے پر مبنی ہے، یعنی اس میں گھاٹا لازم ہے، یعنی وہ عمل ہی خسارے والا ہے، کیونکہ واپس نہیں جانا چاہتے، دوبارہ اٹھنا نہیں چاہتے، کہ اگر ہمیں اٹھایا گیا تو یہ تو اٹھنا ہی گھاٹے کا اٹھنا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ پینا گھاٹے کا پینا ہے، یعنی پی کے آپ کو بیمار ہو جائیں گے. هل اتاک حدیث موسیٰ، 30ویں پارے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. سورۃ طٰہٰ، شعراء، انبیاء، القصص، النمل، اور یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ چکی؟ اتاکا سے کیا مراد ہے؟ کس کے پاس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور آپ کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو کہ اگر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سب حالات گزر چکے ہیں. انہوں نے بھی بہت نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ حق کا پیغام سب کے سامنے رکھا، لیکن وقت کا فرعون نہیں مانا. هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس آئی ہے خبر، قصہ، بات موسیٰ کی علیہ السلام؟ اذ ناداہ ربہ، جب پکارا تھا اس کو اس کے رب نے. کہاں پر؟ بالواد المقدسی، وادی مقدس میں، مقدس وادی میں، پاک وادی میں، طوا کی یعنی کوہ طور پر. جب اس کو اس کے رب نے مقدس وادی طوا کے پاس پکارا تھا. یہ اس واقعے کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر آ رہے تھے اور آگ کی تلاش میں کوہ طور کے پاس پہنچے، اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پکارا. سورۃ القصص میں آتا ہے
فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعة المبارکة. سورۃ مریم میں آتا ونادیناہ من جانب الطور. یہاں وادی طوا کا ذکر ہے، وہاں کیا من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون. جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، بے شک اس نے سرکشی کی. اور طغی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا. اور حد سے بڑھ گیا، کس چیز کی حد سے؟ بندگی کی. اور کیا بن گیا؟ خدا بن گیا. کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی. فقل، پس کہو، حل لک، کیا ہے تمہارے لیے، کیا تم چاہو گے، رغبت رکھو گے، الا، طرف اس بات کے، ان تزکا، کہ تم تزکیہ کرو اپنا. کیا تم اپنا تزکیہ کرنا چاہو گے؟ تزکیہ کا کیا معنی ہے؟ اپنے آپ کو عیبوں سے پاک کرنا، عیوب سے پاک کرنا. فقل حل لک الا ان تزکا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں بیماری کیا ہے؟ طغا کی. اور علاج کیا ہے؟ تزکا. سرکشی کی بیماری کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تکبر. اور اس کا تزکیہ کیا ہے؟ خشوع و خضوع، ہمبلنس، عاجزی پیدا کرنا، اللہ کی طرف جھکنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا؟ کہ جاؤ اس کے پاس اور کیا کرو؟ اس کا تزکیہ کرو. اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی کہ ایک داعی کو کس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ لوگوں کے تزکیے کی طرف. یعنی دین کا کام دراصل کیا کام ہے؟ کہ لوگوں کو اخلاقی عیبوں سے پاک کر کے کیا کیا جائے؟ اللہ کے قریب کیا جائے. اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ توحید سے، شرک سے بیزاری سے، منافقت سے دوری سے، اور اللہ کے لیے خالص ہونے سے. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك. اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف. فتخشى، تو ڈرنے لگے، تیرے اندر خشیت پیدا ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ داعی کا کیا رول ہوتا ہے؟ اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے. اہدیک الی ربک، آؤ میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف. رب کی معرفت، رب کی پہچان. ادعو الی سبیل ربک فاراہ الآیۃ الکبریٰ، پس دکھائی اس کو نشانی بہت بڑی. کون سی؟ عصا، ید بیضاء. سورۃ قمر میں آتا نا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنُ النُّذُرُ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. کس کی؟ رسول کی، اللہ کی. ثم ادبر یسعی، پھر منہ موڑ لیا، پیٹ پھیر لی. ادبر دبر سے، پیٹ پھیر لی. یسعی دوڑتے ہوئے، تیزی سے مڑ گیا. بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا تو جب سانپ دوڑنے لگا تو اس سے ڈر کے مڑا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سنتے ہی اس نے پیٹ پھیر لی، تکبر کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ. فحشر، پھر جمع کر لیا. کس کو؟ سحرہ کو اور اپنے لشکروں کو. فنادا، پھر پکارا، بنفس نفیس یا منادی کرنے والوں کے ذریعے. فقال، اعلان کیا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلی، مجھ سے اوپر کوئی نہیں. صرف یہ بھی نہیں کہا کہ میں رب ہوں، کیا کہا؟ ربکم الاعلی، سب سے بڑا. سورۃ القصص میں آتا ہے نا، اس نے کہا تھا ما علمت من الہ غیری، میں اپنے سوا کسی الہ کو نہیں جانتا. دیکھیے سرکشی کی حد ہے نا، کہ میں ہی اصل میں الہ ہوں. اور اس کی دلیل وہ کیا دیتا تھا؟ الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی بادشاہت؟ وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، جو میرے نیچے بہ رہی ہیں، یعنی نیل کا دریا. افلا تبصرون، تم کو نظر نہیں آتا میں کتنی بڑی حکومت کا مالک ہوں؟ کیوں نہ آخر تم مجھے رب مانو. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کیا کہتا ہے؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین. لوگوں تم اس کی طرف توجہ دو گے یا میری طرف آؤ گے؟ کس کو منتخب کرو گے؟ فکذب وعصا ثم ادبر یسعی فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی. نتیجہ کیا ہوا؟ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، پکڑ لیا اس کو اللہ نے آخرت اور دنیا کے عذاب میں. نکال کہتے ہیں عذاب کو، نون کاف لام سے. پیچھے آپ پڑھ چکے تھے نا انکالا و جحیما. تو نکل کہتے ہیں وہ چیز جس سے کسی کو سزا دی جائے، اسی سے تنکیلا بھی ہے. فاخذہ اللہ نکال الآخرہ، پہلے آخرت کی بات کی، والاولی، اور پھر دنیا کی بات کی. کیونکہ دنیا کی پکڑ چھوٹی ہے، آخرت کی پکڑ بڑی ہے. دنیا میں کیسے پکڑا اللہ نے اس کو؟ غرق کر دیا. تو یہ نکال کیا ہے پھر؟
عذاب غرق، اور نکال کہتے ہیں عبرتناک عذاب کو بھی، ایسی سزا جسے دیکھ کے دوسرے سبق پکڑے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ڈراوے اور یہ نشانیاں اور یہ معجزات سرکش لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، فائدہ نہیں دیتے. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. جو ماننا نہ چاہے ان کو یہ سب چیزیں فائدہ نہیں دیتی، خواہ پیغام کسی طرح بھی پہنچایا جائے. اور سورۃ طٰہٰ میں آپ نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خاص ہدایت دے کر بھیجا تھا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. کہ اس سے نرمی سے بات کرنا تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے، سمجھ جائے، ہو سکتا ہے پلٹ آئے. لیکن کوئی چیز فائدہ نہ دی، کوئی چیز کام نہ آئی. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. بے شک اس واقعے میں البتہ عبرت ہے، نصیحت ہے، لمن یخشی، ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو. کس سے؟ اللہ سے. اور اللہ کی خشیت کس سے آتی ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے. جتنا جتنا آپ کا اللہ کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں علم زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ڈر بھی ہوگا. اگر ایمان کے ساتھ یہ علم حاصل کیا جائے. ہاں ایمان نہ ہو تو پھر علم فائدہ نہیں دیتا، وہ انسان کے لیے الٹا وبال بنتا ہے. تو ان آیات میں بنیادی طور پر ایک داعی کا کردار بتایا گیا ہے کہ اس کے کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور کسی بھی فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام کیسے رکھنا چاہیے. تلاوت سنیے، اس پہ سوچئے کہ کیا سمجھ آیا. وہ یہ نہیں کہ لوگوں کے سر پہ سوار ہو جائے اور ان کے پیچھے پڑ جائے، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے، تدریج کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور احسن اسلوب کے ساتھ پیغام پہنچائے. اور پیغام پہنچانے میں دو چیزوں کو مد نظر رکھا جائے. کون کون سی؟ نمبر 1 تزکیہ، اور نمبر 2 اللہ سے تعلق، اللہ سے جڑنا. بندوں کو اللہ کی طرف موڑا جائے، اپنی ذات کی طرف نہ بلایا جائے یا کسی شخصیت سے وابستہ نہ کیا جائے. کن دو چیزوں سے بچنا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اور دوسرے توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ تزکیہ نفس کی طرف، تزکیہ اعمال کی طرف، خراب عادتوں کو دور کرنے کی طرف. علم روشنی ہوتی ہے جو انسان کو پلٹ پلٹ کے دکھاتی رہتی کہ کہاں داغ دھبے رہ گئے. اور اگر انسان اپنے ساتھ سچا ہو تو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، اور جب نظر آ جائے تو پھر کوشش کرنی چاہیے ان کو ہٹانے کی. بالکل اسی طرح جیسے ہمیں اپنے چہرے کے یا لباس کے داغ دھبے نظر آتے ہیں تو ہم چین سے نہیں بیٹھ جاتے جب تک ان کو دور نہیں کر لیتے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ اور دلائل دیتے ہیں. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تم زیادہ مضبوط ہو تخلیق کے اعتبار سے؟ اشد کس سے ہے؟ شدید سے. اور شدید کس کو کہتے ہیں؟ مضبوط کو. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تم زیادہ مضبوط ہو تخلیق میں، یعنی اپنی پیدائش کے اعتبار سے؟ ام السماء، یا آسمان، بناہا، اس نے بنایا ہے اس کو. کس نے؟ اللہ نے. والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون. اور سورۃ الرعد میں آتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. تو بات یہ ہے کہ انسان سے بڑی چیز ہے کیا؟ آسمان. جس رب نے آسمان بنائے وہ رب دوبارہ دنیا کو کیوں نہیں بنا سکتا ختم ہونے کے بعد؟ سورۃ غافر میں آتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑا کام ہے لوگوں کی تخلیق سے، انسانوں کو بنانے سے زیادہ بڑا کام ہے. اسی طرح سورۃ یاسین میں آتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم. وہ جس نے آسمان و زمین بنایا اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ان جیسوں کو بنا دے؟ یعنی انسانوں کو دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس اللہ کے لیے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا بغیر ستونوں کے جو تم دیکھ رہے ہو، اور جس نے یہ زمین بچھائی ہے. رفع سمکہا، بلند کیا اس کی چھت کو، فسواہا، پھر اس کو برابر کر دیا. سمک بیسیکلی کہتے ہیں کسی چیز کی موٹائی کو. اب ہمیں اردو میں لفظ موٹائی استعمال کرنا پڑا ہے، اس سے مراد فیٹنس نہیں ہے، اس سے مراد تھکنس ہے، یعنی کسی بھی چیز کا تھک ہونا. مثلا آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے پیپر کوئی باریک ہوتا ہے اور کوئی موٹا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ کوئی 60 گرام ہوتا ہے اور کوئی 80 گرام ہوتا ہے، اور یعنی باریک اور موٹا پیپر ہوتا ہے نا. اسی طرح کوئی بھی چیز جو دبیز ہوتی ہے یا تھک ہوتی ہے اس کو سمک کہتے ہیں. تو مراد اس سے اس کی ورٹیکل ہائٹ ہے آسمان.
رفع سمکہا، اس کی جو چھت، اور چھت سے ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ جو تھکنس ہے وہ کیا بن جاتی ہے، پھر چھت بن جاتی ہے نا ہمارے اوپر۔ رفع سمکا، اس کی چھت کو خوب اونچا اٹھایا، فسواہا، پھر اس کو بالکل برابر کر دیا۔ سوا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح برابر کرنا کہ بیچ میں کسی قسم کا کوئی سوراخ اور رخنا نہ رہے۔ سورۃ الملک میں آتا ہے نا، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم بار بار نگاہ پلٹا کے دیکھو، آسمان میں تمہیں کسی قسم کا کوئی رخنا نہیں ملے گا، کوئی سوراخ نہیں ملے گا، کوئی دراڑ نہیں ملے گی، کوئی اونچ نیچ نہیں ملے گی۔ کیسا ہے آسمان؟ آپ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک دیکھتے چلے جائیں تو کیا ایسے جیسے کسی نے خوب نوک پلک سنوار دی ہے، اس کی فنیشنگ ٹچز دے کر بالکل برابر کر دیا، ہموار کر دیا۔ جیسے آپ دیکھیں لکڑی کا کوئی فرنیچر بنتا ہے نا، تو پہلے اس کو کٹائی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی رگڑائی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو پالش کیا جاتا ہے۔ جب پالش کر لیا جاتا ہے تو یہ جو آخری عمل ہے نا پالش کرنے کا، یہ ہے تسویہ، کہ اس کے بعد وہ بالکل اسموتھ ہموار برابر ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اونچی چھت اٹھائی ہے اس کی۔ آپ دیکھیں کہ کتنا اونچا ہے نا، آپ کے جہاز کہاں تک جاتے ہیں اور ابھی وہ بہت ہی نیچے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بادل بھی اڑتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا، لیکن وہ چھت اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ انسانوں کی ریچ اور پہنچ سے بہت اونچی ہے۔ رفع سمکہا، اتنا اونچا چھت کسی انسان کے بس میں تو نہیں، کوئی انسان تو نہیں بنا سکا۔ دنیا میں ہم زیادہ تر کتنی سٹوری بلڈنگ بنا سکتے ہیں؟ 120، وہ بھی ایک آدھی ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ بھی پرفیکٹ نہیں، اور اوپر سے جا کے دیکھیں تو وہ بھی آپ کو چھوٹی سی چیز نظر آئے گی۔ تو اس رب کا کمال تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ایسی عمارتوں میں جا کے تو تم دل تھام لیتے ہو، لفٹ سے چڑھنا پڑے تو تمہاری پلپٹیشن تیز ہو جاتی ہے، تو کہاں وہ آسمان؟ رفع سمکہا فسواہا، اور صرف یہ نہیں کہ اٹھا کے بس اوپر کر دیا، بلکہ اس کی خوب نوک پلک بھی سنواری، اس کو خوب فنیشنگ ٹچ دیا، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں چھوڑا، اس میں کوئی سوراخ نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں دیواروں کا تسویہ کرنا اور ان کو ہموار کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن چھت کو پینٹ کرنا اور چھت کو ہموار کرنا معنی رکھتا ہے نا۔ رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، واغطش لیلہا، اور اس نے ڈھانپ دیا، اندھیرا کر دیا اس کی رات کو، اس کی رات اندھیری کر دی۔ اغطش کا لفظ ہے نا غطش سے، غین توشی، غطش، ویسے بولنے میں بھی غطش جو ہے اندھیرا ہے، یعنی اسے جڑا جمٹا وہ لفظ لگتا ہے نا۔ تو اس کی رات کو، کس کی رات کو؟ یعنی آسمان کی جو رات ہے اس کو اس نے اندھیرا کر دیا، یعنی رات کو آسمان پہ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکالا اس کا دن۔ ضحا کا لفظ جو ہے یہ دھوپ کے لیے بھی آتا ہے، دحوت ان کی جمع، دن کے وقت کے لیے، خاص طور پر صبح ارلی، جیسے چاشت کا وقت ہوتا ہے نا۔ کون سا وقت ہوتا ہے چاشت کا؟ حدیث میں آتا ہے نا جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں، ریت بہت جلدی گرم ہو جاتی، اور اسی طرح رات کو بہت جلدی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا سائنس میں کہ جو چیزیں جلدی گرم ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی بھی جلدی ہوتی ہیں، اور جو دیر سے گرم ہوتی ہے وہ دیر سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جو چیز آپ مائکرو ویو میں گرم کرتے ہیں جلدی ٹھنڈی ہو جاتی، جو ہلکی آنچ پہ دم لگ کے پکتی ہے وہ دیر سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بہرحال تو ریت جو ہوتی ہے وہ جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جلدی گرم ہو جاتی۔ تو یہ جو چاشت کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور خوب دھوپ چمکنے لگتی، یعنی دھوپ کی پلاہٹ وغیرہ ختم ہو کے دھوپ چمک اٹھتی ہے، اور وہ وقت دن کا جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دن چڑھ آیا ہے نا، ایک دم جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے۔ اغطش لیلہ واخرج ضحاہا، رات کی تاریکی میں اگر آپ اپنی ونڈو سے باہر دیکھیں اور سوچیں کہ یہ کبھی روشن دن ہوگا تو یقین نہیں آتا کہ یہاں کبھی روشنی بھی ہوگی، اتنی شدید اندھیری رات ہوتی ہے۔ اور رات تو چھوڑے، بادل دیکھ کے انسان سوچتا کبھی دھوپ نکلی تھی، نکلے گی۔ جب ایک دو دن مسلسل بادل رہتے ہیں تو ایک اندھیرا اندھیرا سا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی خاص قدرت ہے، ایک عجیب فینومینا ہے کہ کمپلیٹ ڈارکنس اور پھر کمپلیٹ حرارت اور روشنی اور چمک، تو یہ اللہ ہی نے کیا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا ہے، بچھایا ہے۔ دحا کا لفظ جو ہے نا دال ہے یہ سے ہے، اور دال ہے واو بھی اس کا روٹ بتایا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ زمین کو اس نے پھیلا دیا، اور پہلے اس نے کیا کیا؟ آسمان بنایا، پھر اس کے بعد آسمان میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سورج وغیرہ بنا، کیونکہ اسی کی وجہ سے رات اور دن کا وقت پتہ چلتا ہے۔
اس کے بعد زمین وجود میں آئی. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ زمین جو ہے یہ کسی اور سیارے سے چھوٹا ہوا ٹکڑا ہے جو شروع میں کیا تھا, آگ کا گولا تھا, پھر ہزاروں سال اس پہ گزرے تو کیا ہوا, اس کا کرسٹ ٹھنڈا ہوا اور ابھی بھی اندر آگ ہے. ہاں تو یہ جو زمین ہے یہ بعد میں بنی ہے. والارض بعد ذالک, یعنی یہ رات دن کے بعد دحاہا, اس زمین کو بچھایا گیا ہے, تیار ہوئی ہے. یعنی اس کا دحا ہونا جو ہے یہ ایک طرح سے رہنے کے قابل ہونا ہے. اور عربی میں کہتے ہیں دحل مطر الحسا, بارش کنکریوں کو دور دور تک بہا کے لے گئی. اور دحوا کہتے ہیں شتر مرغ کا انڈا. زمین بھی کیسے, شیپ کیسے. اب آپ دیکھیں عربی ڈکشنری تو بہت پہلے سے, یہ تو اب آ کے انکشاف ہوئے ہیں کہ زمین اوول شیپ میں ہے. اور تو دحوتن کیا ہے, شتر مرغ کا انڈا. اور یہ اس وقت بھی کہتے تھے جب ابھی یہ ڈسکوریز نہیں ہوئی تھی. تو گویا زمین کو اس کے بعد اس نے بچھا دیا, یعنی پھیلا دیا, اور ایسی شکل دی اس کو کہ جو رہنے کے قابل ہو گئی. بالکل گول نہیں ہے, بال کی طرح. اور اس میں ہموار ہونے کا معنی بھی آتا ہے, صرف پھیلانا اور بچھانا نہیں بلکہ ہموار ہونا بھی. پھیلانا اور بچھانا پیچھے مہاد بھی آ چکا ہے. والارض بعد ذلك دحاها, سورۃ حمیم سجدہ میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین. اور پھر وہاں اور تفصیل بھی آتی کہ اس میں ساری چیزیں رکھ دی جو انسان کی ضروریات کی تھی. وقدر فيها اقواتها, ایک طرف انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی دوبارہ نہیں اٹھا سکتا, دوسری طرف آسمان ہے, زمین ہے, اور زمین کے اندر پائی جانے والی چیزیں ہیں. اب ان دو کو کمپیئر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جس رب نے آسمان اور زمین کو ایک خاص طریقے پہ بنایا اور پھر سورج چاند نکالے, رات اور دن کا کانسیپٹ, وہ رب تمہیں دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا, وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. بنیادی طور پر یہ سارے دلائل دراصل آخرت کے وجود پر دلیل ہیں. اور رات اور دن جو ہے یہ دو نشانیاں بھی ہیں نا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا, نکالا اس سے اس کا پانی. کس سے؟ زمین سے. اس کا یعنی اس کے اندر سے نکالا. وَمَرْعَاهَا, اور اس کا چارہ. مرعا اصل میں کہتے ہیں چراگاہ کو, مرغزار کو, چراگاہ کو. اور رے عین یہ ہوتا ہے رعیون, جاندار کی حفاظت کرنا اور اس کو باقی رکھنا. رائی کون ہوتا ہے؟ گڈریا. کیا کیا کام ہوتے ہیں اس کے؟ وہ بکریوں کو کھلاتا بھی ہے, ان کی حفاظت بھی کرتا ہے بھیڑیے سے, اور ان کے چرنے کی جگہ جو ہے اس کو بھی تلاش کرتا ہے اور ان کو پراپر کھانے پینے کا اور صحیح جگہ پر لے جا کر ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو اخرج منہا ماءہا ومرعاہا, اس نے اس زمین سے پانی بھی نکالا اور گھاس چارہ بھی نکالا, یعنی خوراک نکالی. والجبال ارساہا, اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا. ارسا یرسی, ارسا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لنگر ڈالنا. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ لنگر ڈالنا کیا ہوتا ہے, یا ویسے ہی میں بولتی رہتی ہوں اور آپ کہہ دیتے ہاں ٹھیک ہے, یہ سنا ہوا ہم نے لنگر ڈالنا. اینکر ڈالتے, اس میں یہ ہے کہ جب جہاز بالکل کنارے پہ نہیں آ سکتے اور ان کو پیچھے انتظار کرنا پڑتا ہے, سمندر کے بیچ میں کھڑے ہونا پڑتا ہے, تو وہ اب ظاہر ہے کہ لہروں کی رحم و کرم پر ایک جگہ کھڑے ہوں, ادھر سے کوئی آئے تو اڑا لے جائے, ادھر تو دھکے پڑتے رہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے بھاری پتھر نیچے ڈال دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جہاز ہلتا نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں لنگر ڈالنا, یعنی پانی کے اندر ڈال دینا تاکہ وہ جہاز وہاں ٹک جائے. پہاڑ زمین کے لیے کیا ہے؟ ایسے ہی ہیں جیسے وہ بھاری بوجھ کے پتھر ڈالے ہوئے ہیں اس کشتی کے لیے کہ یہ ہلے جلے نہیں. ان تمید بکم. والجبال ارساہا, پہاڑوں کو اس نے زمین کے اندر گاڑا ہے, لنگر کی طرح ڈالا ہے, اور اس کا ایک سرا اوپر بھی ہوتا ہے. متاعا لکم ولانعامکم, فائدے کی چیز تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے, جانوروں کے لیے. کیا چیز تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے؟ زمین اور اس پہ پہاڑ, پہاڑوں پہ بھی چرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ دوہرے کام کرتے ہیں, ایک تو زمین کے لیے کیل ہے اور دوسرے ان کے اوپر کیا ہے؟ خوراک اور چارہ اور
درخت اور گھاس وغیرہ کے جو جانوروں کے استعمال میں آتے ہیں، اور ان سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پہاڑوں کے اندر بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے متاع کا کام دیتی ہیں. پہاڑ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ زمین کو سہارا دے رہے ہیں، پہاڑوں کے اندر بہت سے خزانے بھی اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم، اور اس ساری زمین کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا. زمین کے علاوہ کتنے اور زیادہ پلانٹس ہیں جو سائز میں اور مختلف چیزوں میں زمین سے بہت بڑے ہیں لیکن رہنے کے قابل نہیں ہیں. پہلے تو شاید انسان زمین کی اتنی قدر نہ کرتا، لیکن جب سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ لائف زمین پر ہی پاسبل ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں، تو واقعی ایک شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اور پلانٹس کے اندر پانی ہو، لیکن ہمارے پانی کو اللہ نے باہر نکال دیا. اخرج منہا ماءہا، اس کا پانی اس کے باہر لے آیا. پانی کا ایسی ریچ میں ہونا کہ وہ باہر آ سکے اور انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے اور زندہ رہ سکے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور پھر بہت سے مرغزار اور جنگل ایسے ہیں جن پہ جانور چرتے ہیں یا ان میں رہتے ہیں، انسانوں نے نہیں اگائے، قدرتی. وہ کون تھا جس نے وہ کس نے بیج ڈالے، وہ کس نے بارش برسائی. کیسے کیسے جنگلات ہیں جو خود رو درخت ہیں، پودے ہیں اور طرح طرح کی جڑی بوٹیاں ہیں، اور ایسے ایسے خوبصورت ان کے مناظر. اگر آپ ان کو جا کے دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ جیسے باقاعدہ کسی نے ترتیب کے ساتھ کچھ پلانٹ کیا. وہ کہہ رہی کہ امیزن جنگل کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کسی انسان نے اسے باقاعدہ پلان کر کے پلانٹ کیا ہے. انسان نے تو نہیں کیا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، یہ سب کچھ اللہ نے نکالا انسانوں کے لیے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ صرف تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے زمین کہ تم سارے جنگل کاٹ دو یا جیسے چاہو اسے استعمال کرو. متاعا لکم ولانعامکم، وہ تمہارے مویشیوں کے لیے بھی ہے اور زمین پر جو جاندار ہیں ان کے لیے بھی ہے. تو انسان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. اب یہ تو ہے زمین کا اور دنیا کا بیان کہ یہ سب کچھ اس نے بنایا اور تم یہاں رہ رہے ہو. اب ان سب چیزوں کو ایک دن ختم ہونا ہے، اس کو یاد رکھ کے دنیا میں جیو. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا پھر جب جاءت آ جائے گی، الطامہ آفت مصیبت، الکبریٰ بہت بڑی. طامہ کا لفظ جو ہے یہ طا میم میم سے ہے. تم کہتے ہیں پانی سے بھرے ہوئے سمندر کو، یہ کسی چیز کا بھر جانا، بھڑکتی آگ کے لیے بھی آتا ہے. تو بنیادی طور پر طامہ ایسی مصیبت کو کہتے ہیں جو باقی سب مصیبتوں پہ چھا جائے. دنیا میں آپ دیکھیں ہمیں طرح طرح کے مسائل رہتے ہیں، کبھی ایک پرابلم ہے کبھی دوسرا، اور زمین کے بارے میں طرح طرح کے جو مسائل سامنے آتے ہیں. ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ جو جنگل کاٹے جا رہے ہیں ان کو کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا. 1000 سال تک بھی اگر انسان لگا رہے کوشش کر کے، جو نقصان انسان کے اپنے ہاتھوں نے کیا، یہ سب مصیبتیں ہیں جو انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں، جو زمین کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے. اور جتنے بھی انوائرنمنٹ کے مسائل ہیں، یہ مسائل اپنی جگہ ہیں اور انسان کے لیے دن بدن بیماریوں اور تکلیفوں کا سبب بنتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ان سب مصیبتوں پر بھاری مصیبت ایک اور ہے، اس کی طرف بھی توجہ دو. آج آپ دیکھیں کہ ان جنگلوں کو بچانے کے لیے، انوائرنمنٹ کو بچانے کے لیے کیسی کیسی تنظیمیں بنی ہوئی، کتنے ان کے لیے فنڈز ہیں، کتنی زیادہ ایفرٹس دن رات ہو رہی ہیں، مارے لوگ پھر رہے ہیں کہ بچاؤ اس زمین کو. لیکن ایک ایسی مصیبت اس زمین پہ آنے والی ہے جو ان سب مصیبتوں سے بڑی ہے، اور وہ کیا ہے؟ طامۃ الکبریٰ. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. اب آپ دیکھیے کہ چھوٹی مصیبتوں سے بچانے کے لیے بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور بہت سنسیئر ایفرٹس کر رہے ہیں، اپنی جان مال داؤ پہ لگا کے کام کر رہے ہیں. لیکن اس بڑی مصیبت سے لوگوں کو بچانے کے لیے کتنے لوگ سچائی سے کام کر رہے ہیں اور اس طرف بھی کسی کا دھیان ہو. کتنی محدود سوچ ہے نا ہم انسانوں کی. وقتی مسائل کے لیے تو بہت سے لوگ اٹھ جاتے ہیں، لیکن اس بڑے مسئلے کے لیے کیوں نہیں اٹھتے، کیوں نہیں محنت کرتے، کیوں نہیں کوشش کرتے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آ جائے گی وہ بڑی مصیبت جو ساری مصیبتوں پہ حاوی ہو جائے گی. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کوشش کی تھی، وہ کس چیز کی کوشش میں بھاگ رہا تھا، اس کی ایفرٹس کیا تھی، اس کی محنت کس چیز کے لیے تھی، اس کا وقت، اس کی جان، اس کا سرمایہ، اس کی ذہانت، اس کی جوانی، وہ سب کچھ کس کے لیے لگایا اس نے، کیا تھا اس کا گول، کیا تھا ایم ان لائف، کس طرف وہ دوڑ رہا تھا. سعی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوڑنا، بھاگنا، ایکٹیویٹی.
وہ کن کاموں کے لیے ایکٹیو تھا اور ایکٹیولی ان کو کر رہا تھا، اس کی پرائرٹیز کیا تھیں. یہ آج نہیں پتا چل رہا، کل قیامت کے دن انسان اس کو ریویو کرے گا کہ وہ کرتا کیا رہا، اسے کرنا کیا تھا اور وہ کیا کرتا رہا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، سورۃ الفجر میں آتا ہے یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اس دن انسان نصیحت پکڑے گا. اب نصیحت کا کیا فائدہ؟ اب اگر خیال آ بھی گیا کہ ہم نے غلط کیا، ہمیں اس دن کے لیے بھی کچھ کرنا تھا، تو اس دن تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور کھول دی جائے گی جہنم ہر اس شخص کے لیے جو دیکھ رہا ہوگا. ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم کھول دی جائے گی، یعنی سامنے لے آئی جائے گی. سورۃ الشعراء میں آتا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن، جب انسان کے ہاتھ میں اس کی اپنی کتاب ہوگی اور اسے کہا جائے گا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اس کا نام اعمال اس کے آگے کھلا پڑا ہوگا. کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، خود پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، کسی اور کو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سارے اسٹیٹسٹکس ہوں گے اس میں. کل جو ہم نے احصاء کی بات پڑھی تھی، عربی میں احصائیات اسٹیٹسٹکس کو کہتے ہیں. پوری لائف کے اسٹیٹسٹکس اس کے سامنے ہوں گے، وہ کر کے کیا آیا. جیسے وہ ایک آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے نا، پوری کسی کمپنی کا آڈٹ کر کے ایک پیپر کے اوپر بتا دیا جاتا ہے کہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے یہ کارپوریشن یا کمپنی. اسی طرح ہر انسان کی آڈٹ رپورٹ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوگی، اس کو ریویو کر کے دے دیا جائے گا یہ ہو تم، اسے اب خود ہی پڑھ لو. کسی نے تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی. ساری زندگی کے اوقات، اعمال جو تمہیں ملا وہ بھی لکھا ہوا، اوپننگ بیلنس بھی موجود ہے، جو تم نے خرچ کیا، جو تم نے جمع کیا، سب کچھ وہاں ہے. خود ہی دیکھو اس کو. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اور حسیبہ کون ہوتا ہے؟ حساب کرنے والا، چیک اینڈ بیلنس. خود ہی اپنا چیک کر لو. اور اس حال میں کہ وہ انسان اپنا نامہ اعمال وہ کاغذ لے کے کپ کپا رہا ہوگا کہ سامنے جہنم دہکتی شعلوں کے ساتھ نظر آ جائے گی اس کو، اور وہ اپنا فیصلہ خود ہی کر لے گا کہ اسے اب جانا کہاں ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے بھی سرکشی کی، جیسے فرعون کے لیے لفظ ہے نا طغیٰ، اور اس کے بعد جس کسی نے بھی ایسا کیا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، تکبر کا شکار رہا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، پریفر کیا. آثر یؤثر ایثار ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ یہ لفظ. تو اثر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجیح دینا. جس نے دنیا کی زندگی کو اپنی پرائرٹی بنائے رکھا، دنیا کی کامیابی کامیابی، دنیا کی ناکامی ناکامی، ہر وقت دنیا 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 کا فکر، اور آخرت بھولی رہی اس کو. فإن الجحیم ہی المأوی، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں تھی، لہٰذا اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں اس نے. انسان وہی کرتا نا جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے، جو اس کے دل میں جس چیز کا غم اور فکر ہوتی. ہمارے دل میں اگر دنیا کی اہمیت ہے، دنیا کا غم فکر ہے، تو اسی کے لیے بھاگیں گے. اور آخرت کا ہے تو خواہ دنیا کے لیے کچھ کریں، مگر دھیان وہی لگا رہے گا کہ واپس جانا ہے. فإن الجحیم ہی المأوی، اور مأوی کس سے؟ آوا یو بھی ایوا، یعنی مستقر، ٹھکانہ. وأما من خاف مقام ربہ، اور لیکن وہ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. وہ جو روز قیامت کیا ہوگا، اس میں آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا قیامت کے بیان میں، کہ ہر انسان اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، اس حال میں کہ اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے نیک اعمال اور بائیں میں برے اعمال، اور جہنم سامنے دہک رہی ہوگی. اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا اے لوگو، اس آگ سے بچنے کی فکر کرو، خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو. یعنی اگر تمہارے پاس بہت نہیں، ایک کھجور ہے تو آدھی کھا رہے ہو تو آدھی اللہ کے راستے میں دو. یعنی کچھ ہی کرو، منیمم بھی ہے تو بھی کچھ کرو، کوئی عذر نہیں. تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے کہ مجھے وہاں جا کے کھڑے ہونا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روک لیا اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے. ہوا کس کو کہتے ہیں؟ خواہش نفس کو، دل کی باتیں، دل کی مرضی جو غلط طرف لے جانے والی ہو. نفس لوامہ کی آواز سن لی جس نے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت یقیناً اس کا ٹھکانہ ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ خواہشات نفس سے ڈھکی ہوئی ہے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے گھری ہوئی ہے. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. نار یعنی آگ، حفت گھری ہوئی ہے کس سے؟ بالشہوات، خواہشات نفس سے. اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے.
جنت میں پہنچنے کے لیے ساری ان باتوں کو کرنا ہوگا جو ہمارے دل کو اچھی نہیں لگتی، اور وہ کرنی ضروری ہے. ان کو جب تک کراس نہیں کریں گے تو اصل منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. اچھا، ہم کس چیز کو پریفر کرتے ہیں، ہم کیا ترجیح دیتے ہیں، کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ جو ہماری مرضی ہو، جو ہمیں اچھا لگے، جس میں ہمارا دل لگے، خواہ وہ بیکار ہو، آخرت میں کسی کام کرنے کے ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور پھر ہم طرح طرح کے عذر بہانے کرتے نہیں، ہماری انسٹنکٹ میں ہے یہ، اور اللہ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے، اور ہم ایسے ہی ہیں بس، اور یہی ہمیں کرنا ہے. چاہے بیکار سے بیکار کاموں میں لوگ لگے رہے، مشغلے جن کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ٹائم کل کرتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور اس زندگی کی قدر نہیں کرتے. دیکھیے، اگر واقعی انسان اللہ سے ڈرتا ہو نا، اس کو فکر ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کتنی دفعہ اپنے آپ کو، اپنی ایروگنس کو، اپنی سرکشی کو، کتنی چیزوں کو کرب کرنا پڑتا ہے، کتنی چیزوں کو انسان کو پیچھے پھینکنا پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی غلط کرتا تو میرے پاس جواز نہیں غلط کرنے کا، کوئی میرے ساتھ برا ہے تو مجھے نہیں کرنا ایسے، حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، جائز جائز ہے، ناجائز ناجائز ہے، مجھے اس لیے نہیں کرنا کہ کسی نے میرے لیے اس کو جائز کر دیا. ویسے بھی کہا جائے گا نا، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کچھ کر کے آؤ گے تو دروازے کھلیں گے. فإن الجنۃ ہی المأوی، اور یہ جو کہا گیا نا ہی المأوی، وہی بس اس کا ٹھکانہ ہے، کچھ اور نہیں. لیکن یہ کس کا ہے؟ جو خواہشات نفس کو کنٹرول کر سکے. یسألونک عن الساعۃ، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں. ایان مرساہا، کب آئے گا اس کا ٹھہرنا، ثابت ہونا، واقع ہونا، کب واقع ہوگی؟ مرسا جو ہے نا، یہ مصدر میمی بھی ہے، اور ارسا کا کیا معنی؟ ٹھہرنا، بحری جہاز کو لنگر انداز کرنا، ثابت کرنا، کیل ٹھونکنا. فیما انت من ذکراہا، فیما کس چیز میں، انت تم، ذکراہا اس کا ذکر، یعنی کس چیز میں تم اس کا ذکر کر رہے ہو، یعنی اس کے ذکر سے تمہارا کیا کام. الی ربک منتہاہا، وہ تو تیرے رب کی طرف اس کا منتہا یا انجام ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا اس کو. اور آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو ڈرانے والے ہیں اس کو جو اس سے ڈرتا ہو. آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو اس سے ڈرنے والا ہو. کس سے؟ قیامت سے. ہا کی ضمیر سا کی طرف جا رہی ہے. یہ ساری ضمائر جو ہے نا، ذکرہ ہا اور منتہا ہا اور یا یخشا ہا، یہ سب انسا کے بارے میں ہے. اصل میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے کب آئے گی قیامت. جب بھی آپ کہتے قیامت آئے گی تو وہ یہ کہنے کے بجائے اچھا پھر ہمیں کچھ تیاری کر لینی چاہیے، تو وہ کیا کہنے لگتے؟ کب آئے گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے یسألک الناس عن الساعۃ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. قل انما علمها عند اللہ، اور جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ ثقلت فی السماوات والارض، آسمان و زمین پہ بہت بھاری وقت ہوگا. لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آ جائے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت منذر من یخشاہا، آپ بس خبردار کرتے رہیں اس سے لوگوں کو جو بھی اس سے ڈرے. کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جس دن وہ اس کو دیکھ لیں گے، جس دن قیامت ان کے سامنے آئے گی. لم یلبسوا، تو وہ کیا کہیں گے؟ نہیں وہ ٹھہرے، کہاں؟ دنیا میں یا قبروں میں. الا عشیۃً، مگر دن کا پچھلا پہر، او ضحاہا، یا پہلا پہر. مرنے کے بعد انسان کو اپنی پچھلی زندگی کتنی لگے گی؟ ایک دن نہیں، عشیۃً پچھلا پہر. عشیہ کب سے ہوتا ہے؟ زوال کے بعد سے لے کے شام تک. اور ضحا کب سے ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے لے کر زوال سے پہلے تک. آدھا دن، آدھا دن. الا عشیۃً او ضحاہا، یعنی دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف دن کا اگلا یا پچھلا پہر لگے گا. بعض جگہوں پر آتا ہے نا، لوگ کہیں گے یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ. ایک جگہ آتا ہے لبثتم الا عشرا، بس 10 دن ٹھہرے ہیں. اور ایک جگہ پر سورۃ یونس میں تو یوں آتا ہے یوم یحشرہم، جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا، لوگوں کو کیا لگے گا؟ کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم، کہ ہم تو بس 1 گھنٹہ ٹھہر کے آئے ہیں، ابھی تو ہم نے پہچانا ہی تھا لوگوں کو، ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو پہچانا ہی تھا، تو بس زندگی ختم بھی ہو گئی. آج ہم سوچیں جتنی بھی ہم میں سے کسی کی زندگی ہے، پچھلی زندگی کی طرف توجہ کر کے کیا ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے کر لیا؟ نہیں نا. ابھی کہتے ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے. ہم میں سے ہر ایک یہی کہتا ہے نا، ہر ایک، چاہے وہ 10 سال کا یا 20 یا 30 یا 40 یا 50، ہر ایک یہ کہتا ہے ابھی تو بہت کچھ کرنے والا ہے، ابھی تو مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں میں، ابھی تو اللہ بہت کچھ کرنا ہے.
اور ساری زندگی ایسے گزر جاتی ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، جی کے جی نہیں بھرتا، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے. لیکن کب کریں گے؟ فرصت نہیں ہے نا ہمیں ابھی. کب ہوگی؟ ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی بہت مصروف. کب ہوگا ٹائم؟ ایسے ہی نا ہاتھ سے نکل جائے سب کچھ. اور کرنے کا کام کیا ہے؟ تزکیہ، اپنا تزکیہ اور دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور باقی دنیا کے کام سب ساتھ. نفس عن الہوا. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات مزید کرنا چاہوں گی کہ انسان اپنے آپ کو کس طرح خواہش سے روکے. خواہش نفس سے روکنا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آیت ہے اس میں جنت کے ٹھکانے کی 2 شرطیں بتائی گئی. اگر دیکھا جائے تو بات ایک ہی ہے دونوں میں. ایک ہے اللہ سے ڈرنا اور دوسرا خواہش نفس کو روکنا. خواہش نفس کو وہی روک سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کیا کرے گا؟ خواہش نفس سے رک جائے گا. سب سے پہلا کرنے کا کام یہ کہ انسان اپنے عقائد کی اصلاح کرے. کوئی ایسی چیز جو اللہ کو پسند نہ ہو اس میں، یعنی کسی قسم کا شرک اور ریاکاری اور دکھاوا، ان چیزوں سے بچے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کا اگر ارادہ کرے تو فوراً سوچے کہ مجھے تو حساب دینا، میں تو افورڈ نہیں کر سکتا. حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا جس نے شبہات سے پرہیز کر لیا، یعنی شک والی باتیں چھوڑ دی، اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا. اور جو شخص مشتبہ میں مبتلا ہو گیا وہ بالآخر محرمات میں مبتلا ہو کر رہے گا. یعنی جو شک والی باتوں کے پاس گیا وہ ایک دن حرام میں بھی پڑ جائے گا. اور مشتبہات کون سی ہوتی ہیں؟ جن کے جائز اور ناجائز ہونے دونوں کا احتمال ہوتا ہے. کبھی دل کہتا ہے ٹھیک ہے، کبھی کہتا ہے نہیں، تو بہتر ایسے کام چھوڑ دیے جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہوائے نفس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو ہماری عبادات کو سپوائل کر دیتی ہیں. صرف یہ نہیں کہ ہماری ہوائے نفس کہتی نماز نہ پڑھو اور سو جاؤ، یہ تو ایک درجہ. جب آپ اس سے نکل آتے اور نماز کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی ہوائے نفس بیچ میں آ جاتی ہے. کیسے؟ جلدی جلدی پڑھنا، اس میں کوئی خشوع و خضوع نہ ہونا، پڑھ کر اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگنا، عجب کا شکار ہو جانا. جو نہ پڑھ رہا ہو اس کے مقابلے میں خود کو بڑی اعلیٰ چیز تصور کرنا اور اس پر وقت بے وقت کی تنقید کرنا. حضرت یعقوب کرخی فرماتے ہیں کہ میں اپنی ابتدائی عمر میں نجار تھا. نجار کون ہوتا ہے؟ بڑا ہی لکڑی کا کام کرنے والا، کارپینٹر کہہ لیں. میں نے اپنے نفس میں سستی اور باطن میں ایک قسم کی ظلمت محسوس کی، یعنی کہ اپنے اندر میں نہیں پاتا تھا کہ کوئی نیکی کا کام خوشی سے کروں. تو میں نے ارادہ کیا کہ کچھ دن روزے رکھ لوں تو اس سے میرا نفس ذرا تزکیہ ہو جائے گا تاکہ غفلت اور سستی دور ہو جائے. اتفاقاً روزے کی حالت میں ایک روز میں اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوا. شیخ نے مہمانوں کے لیے کھانا منگوایا، مجھے بھی کھانے کے لیے کہا، اور کہنے لگے بہت برا بندہ ہے جو اپنی ہوائے نفس کا بندہ ہو، جو اس کو گمراہ کرے. اور فرمایا کہ کھانا کھا لینا اس روزے سے بہتر ہے جو ہوائے نفس کے ساتھ ہو. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا نفس خود پسندی کا شکار ہے، یعنی میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہا ہوں کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا. تو پھر انہوں نے ان سے پوچھا ایسی کیفیت کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ استغفار کرنا. یعنی جب بھی یہ خیال آنے لگے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں نیک ہوں یا بہتر ہوں، میں تو روزے سے ہوں اور تو کسی کا روزہ ہی نہیں آج، اور میں تو تہجد پڑھتا ہوں اور دوسرا تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، لہٰذا میری ان نیکیوں کی وجہ سے میں سب سے اچھا ہوں. یہ بھی ہوائے نفس ہے، اپنی نیکیوں پہ پھولنا اور اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. آپ کو کیا پتا دوسرے کہاں کہاں اور کیا نیکی کے کام کرتے ہیں کہ جو آپ سے آگے نکل گئے ہوں. تو ہوائے نفس صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان حرام میں پڑ جائے. بعض اوقات حلال کام کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، نیکی کے کام کرتے ہوئے بھی انسان عجب کا شکار ہو جاتا ہے. عجب کیا ہوتا ہے؟ خود پر خوش ہونا، اپنی نیکیوں پہ خوش ہونا، اور اس طرح کا خوش ہونا کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو. اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.